علی کا چہرہ دیکھنا نہیں، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ وسیلہ نیوز کی خصوصی نشریات کے مطابق مظفر گڑھ میں سالانہ میلاد مصطفیٰ و حق بہو کانفرنس زیر اہتمام اصلاحی جماعت تنظیم العارفین نے 13 رجب کی مناسبت سے گفتگو کا بڑا حصہ امیر المومنین سید علی ابن ابی طالب کے فضائل سے متعلق تھا۔ گفتگو کے اہم نکات ہم حضور اکرم سے نسبتاً کے سبب عہد پہاڑ، غار ہرا اور دیگر سے ایسے مقامات سے محبت کرتے ہیں، چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ کی روح مبارک سے ہماری محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے، جن سے حضور اکرم خود محبت فرمائی، ہجرت کی رات انہیں اپنی امانت امین بنا دیا۔ حضور اکرم فتح خیبر کے متعلق بشارت فرمائی کہ پرچم اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ امام طبرانی اور امام حاکم نے حدیث روایت کی کہ علی کا چہرے کو دیکھنا عبادت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اکثر ٹکٹ کے بینک کے حضرت علی کے چہرے مبارک کو دیکھا کرتے تھے۔ آپ نے جب اس سے متعلق دریافت فرمایا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ امام حقیقت حاکم نے سند صحیح کے سیاق بیان کیا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہدایت روایت فرماتی ہے کہ جو علی سے عداوت رکھتا ہے وہ اللہ سے عداوت رکھتا ہے۔ حضرت حذیفہ نے حدیث روایت کی کہ علی جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جامع ترمذی کی روایت ابو سعید خضری فرماتے ہیں کہ منافق و مومن کا فرق واضح کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں، جن کے چہرہ کھل جائے اٹھتا کھل اٹھتا ہے وہ سمجھتے کہ مومن ہے وگرنہ منافق۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو یہ امت خوارج کی حمایت نہ کر سکتی، ایک مثال دارانہ نظام کا جو سرمایہ سے محبت رکھتے ہیں۔ آخر میں دعا ہوئی، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا، ملک پاکستان کی سلامتی اور خصوصی بالخصوص لائیو وسیلہ نیوز کے لیے دعا کرائی۔ ان علی کرم اللہ وجهه كان اذا برز قال الناس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کہ حضرت علی کے مبارک چہرے میں اتنی کشش تھی کہ جب آپ لوگوں میں تشریف لاتے لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے لگ جاتے۔ اور صرف چہرے کی بات نہیں، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر علی عبادت، صرف علی کا چہرہ دیکھنا نہیں، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ بہاری سے وسیلہ نیوز کے نمائندے چودھری منیر حسین نارائن کرائم رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر اسکول کھلتے ہیں، ضلع انتظامیہ کی جانب سے مانیٹرنگ عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاڑی مولانا توقیر نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ایچ بلاک کا دورہ کیا اور اسکول میں تدریسی انتظامی امور اور سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا ہے اور اسکول انتظامیہ کو تعلیمی اور انتظامی امور کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے طالبات کی تعلیمی استعداد کا معائنہ بھی کیا اور اساتذہ کو مزید محنت لگن اور جدید خطوط پر بچوں کی تعلیم و تربیت کا حکم دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کا کہنا تھا کہ اسکولز میں بچوں کو سردی کے موسم کی وجہ سے تازہ پانی کی فراہمی یقینی بنایا جائے، اس کے علاوہ اسکولز کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اساتذہ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو تو میرے دروازے کھلے ہیں، ضلع انتظامیہ مکمل تعاون کرے گی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر غزالہ کنول اور سی ای او ایجوکیشن ظفر اقبال بٹو بھی ہمراہ تھے۔ مدرسہ سے ہمارے اسپیشل رپورٹر عدنان رشید قریشی وفاق المدارس العربیہ ضلع بہاولنگر کے مسئول موسم المدارس محتمم دینی مدارس ولی کامل حضرت مولانا معین الدین وٹو کی سربراہی میں ضلع بہاولنگر کے ارباب مدارس علماء کرام کے وفد کی جنرل سیکرٹری وفاق المدارس عربیہ پاکستان حضرت مولانا محمد حنیف جالندی سے تفصیلی نشست اور ان کی خدمات کے اعتراف میں ضلع بہاولنگر کے جملہ مدارس ارباب مدارس کی جانب سے شیلڈ پیش کی گئی۔ اس موقع پر ضلع بہاولنگر کے مدارس کے معاملات سمیت مختلف امور زیر غور آئے۔ وفاق المدارس العربیہ ضلع بہاولنگر کے زیر اہتمام ضلع ہیڈ کوارٹر پہ 17 اپریل بروز جمعرات بعد از نماز مغرب عظیم الشان کانفرنس انعقاد کیا جائے گا۔ بہاری سے لائیو وسیلہ نیوز کے بیورو چیف ملک ذیشان لنگڑیال کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی چیف آرگنائزر ڈاکٹر محمد امجد سابق وفاقی وزیر سے مسلم لیگ ہاؤس لاہور میں محمد اشرف چودھری جنرل سیکرٹری مسلم لیگ لیبر ونگ پنجاب، چودھری شہزاد احمد چیمہ سابق سینئر نائب صدر مسلم لیگ کسان ونگ پنجاب، محترمہ مہرین آدم مالک مرکزی رہنما مسلم لیگ، محترمہ ثنا درانی مرکزی صدر مسلم لیگ کلچرل اینڈ آرٹس ونگ، ڈاکٹر شہزاد اختر راجہ پولیٹیکل سیکرٹری، چودھری شافی حسین ونگز کے عہدیداران سے ملاقات اور پارٹی امور پہ اور پارٹی کو فعال اور مضبوط کرنے پہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر امجد صاحب نے پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے تجاویز سے آگاہ کیا۔ اپنے قائدین چودھری شجاعت حسین، چودھری شافی حسین، چودھری خالق حسین کے پیغام پر گراس فورٹ تک پہنچانے کا زور بھی دیا۔ میکلوڈ گنج سے ہمارے اسپیشل رپورٹر بہاولنگر عدنان رشید
जिला मंडी मैकलोडगंज के मारूफ ताजिर और जमींदार सेठ मोहम्मद आबिद मुलासिम और सेठ अहमद रजा के वालिद मोहतरम हाजी सेठ मुलासिम हुसैन सयाल जो गुज़िश्ता रोज वफात पा गए थे। इनकी रस्म कुलखानी में खुसूसी बयान सैयद जमान शाह सैयद जमीर हुसैन नकवी ने फरमाया। कुलखानी में इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद में शिरकत, जिनमें रशीद अहमद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान मैकलोडगंज मियां मोहम्मद अब्बास झबील, हाजी अहमद अली परवाना, नायब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मैकलोडगंज चौधरी इश्तियाक अहमद गुजर, सदर अंजुमन आरतिया मैकलोडगंज हाजी मोहम्मद इकबाल जोइया, हाजी सेठ मोहम्मद अब्बास बलोच, प्रोफेसर शाहिद नवाज भंडारा, हाजी ताज अहमद रहमानी, राना हाफिज असलम, राना गुलाम अब्बास, मियां शहरियार खरल, सेठ शहजाद हुसैन शाह, मोहम्मद रिजवान जज, हाजी सेठ मोहम्मद आरिफ खरल, पीर अलाउद्दीन बोदला, डॉक्टर अमजद जफर, गुलाम मुस्तफा सयाल, मोहम्मद हसन मुगल, इब्राहिम सयाल, कारी अहमद रजा नक्शबंदी, महट्टू जरगर, मोहम्मद अहमद शारी और दीगर दोस्त अहबाब शामिल।